میرے عزیزو جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں مہربانی کرو کال کہاں پہ کرو، لنک پہ کرو، فون نمبر پہ کرو، واٹس ایپ کے ذریعے ہم کم جواب دیں گے، زیادہ جواب نہیں دیں گے بھائی، ابھی سے بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ یا علی مدد، یا علی مدد، کیسے ہیں؟ جی قبلہ اللہ کا شکر ہے، میں ذوالفقار علی بول رہا ہوں پاکستان سے قبلہ۔ خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے، بہت مہربانی۔ جی قبلہ، میرا ایک تو پرسنل سوال ہے، باقی دو سوال موضوع سے ریلیٹڈ ہے سر۔ قبلہ میرا ایک بیٹا ہے تقریباً 6 سال کا، اور وہ اسکول میں بھی پڑھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہزارے میں، وہاں پہ آس پاس سارے دیوبندی رہتے ہیں، اور میرے گھر والے بھی اکثریت جو ہے وہ دیوبندیوں کی ہے، میرے والد والدہ وغیرہ سارے، لیکن میں میری بیوی ہم دو شیعہ ہیں سر۔ تو اب مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم اپنے بچے کو جب بولتے ہیں نا کہ یا علی مدد بولو، تو وہ نہیں بولتا، وہ اس چیز سے عجیب محسوس کرتا ہے کہ بھائی جب کوئی اور نہیں بول رہا تو میں کیوں بولوں۔ پھر دوسرا ایک واقعہ یہ ہوا، کلاس میں ٹیچر نہ بچوں کو کہہ رہی تھی کلمہ طیبہ پڑھاؤ، سناؤ، تو میرے بچے نے سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو جب اس نے علی ولی اللہ کہا تو سارے بچے ہنسنے لگ گئے، تو اس نے بہت زیادہ اس طرح آکورڈ فیل کیا۔ تو اس کے بعد جب نے یہ دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی جب آتا ہے صرف السلام علیکم کہتا ہے، یا علی مدد نہیں کہتا، تو اب وہ نہیں بولتا۔ تو ایسا میں کیا کروں کہ بچوں کو اس ماحول کا دیوبندی ماحول کا، گھر میں دیوبندی، آس پاس ماحول میں سارے دیوبندی، بار بچے دیوبندی، تو بچوں کو مذہب اہل بیت مطلب پہنچ سکے۔ میں گھر میں ہوتا نہیں، میں دیکھیں بھائی صاحب، یہ کوئی دیکھیں اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ اگر یا علی مدد کہہ دیں تو اس سے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ یا بچہ ایسا فیل کرتا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو بری نظر سے دیکھیں گے، لیکن اس کا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا صحیح ہے، تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بہتر یہی ہے، بہتر یہ تقیہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کے سامنے جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ قبول تو نہیں کریں گے۔ آپ دیوبندی کو کہہ دو یا علی مدد، وہ قبول تو نہیں کرے گا، وہ الٹا آپ کو شاید مار بھی دے، یا کبھی اس کا ہاتھ پہنچے تو ضرر بھی پہنچائے گا آپ کو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ان کے سامنے ہمیشہ یا علی مدد کہہ دے۔ تو یہ بچہ جو آپ کا جو کر رہا ہے، پہلی بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی وہ سمجھ لے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام برحق ہیں، اور نجات کا راستہ صرف 12 امام ہیں، اور جو ان کے غاصبین حق ہیں وہ سب بدترین مرتدین میں ہیں، شامل ہیں، یہ وہ اچھی طرح سمجھ لے۔ لیکن اگر وہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قوم میں اس عقیدے کو ظاہر نہ کرے تو بہتر ہے۔ کیونکہ پاکستان میں ایسی جہالت ہے، پاکستان میں ایسا ظلم ہے، ایسا قتل و غارت ہے، اگر قتل و غارت بھی نہ کرے نا تو ہمیشہ اس کی ترقی کے لیے جب تعصب بڑھ جاتا ہے تو اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑے کر دیں گے نا۔ تو اگر وہ ان کے سامنے، ہاں بالکل، اگر آپ ایک اقلیت ہیں، مثلا 1-2 آدمی ہیں شیعہ، سارے رشتہ دار گاؤں والے محلے والے سب مخالفین، وہ بھی کٹر مخالفین میں سے، تو آپ ان کے سامنے بالکل مخالف بنے بھائی۔ دین کا یہی حکم ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جھنڈا علم کھڑے کر دے جائیں کہ ہم شیعہ ہیں، مرنے کو تیار ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آپ ان کے سامنے رضی اللہ بھی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، عمر رضی اللہ، عائشہ، یہ سب کہنا جائز، بلکہ جائز نہیں بلکہ ثواب بھی ہے، لیکن اپنے گھر میں آپس میں دل میں آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ مثلا وہ اس کو بچے کو سمجھائیں، اس طرح سمجھائیں کہ بھائی جب اسکول میں جاتے ہو تو عمر ابو بکر کو کبھی برا نہیں کہنا، گھر سے باہر کبھی یا رشتہ داروں کے سامنے کبھی ان کو برے الفاظ سے ذکر نہیں کرنا، ان کے سامنے تقیہ کرنا، کیونکہ آپ کے بچے نے وہیں رہنا ہے، وہیں بڑا ہونا ہے، وہیں زندگی گزارنی ہے۔ اور مخالفین اتنے جاہل ہیں یہ اور اتنے ظالم ہیں کہ اگر وہ قتل بھی نہ کر دیں، مار بھی نہ دیں نا، جسمانی طور پہ اذیت بھی نہ کرے، تو کم از کم ہمیشہ ہر مرحلے پہ رکاوٹ، ہر مرحلے پہ اذیت پہنچائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ چلیں آدمی شیعہ ہے لیکن یہ بالکل اس کے کوئی تعصب ہی نہیں ہے، یہ رضی اللہ بھی بولتا ہے، تو پھر وہ اتنی بڑی آپ برائیاں ان سے آپ نہیں دیکھیں۔ تو اس تقیہ کا آپ ملاحظہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں ضرور مثلا اپنے بچوں کو مجالس میں لے کے جائیں، یا یوٹیوب پہ جو مجالس ہیں، اچھے مجالس ہیں، سنائیں، گریا کریں، یا مثلا ایام غدیر آتا ہے تو اس میں جو عقیدے کی باتیں ہیں ان کو سمجھائیں، یعنی عقیدہ صحیح ہو، باقیدہ صحیح ہو، اور لوگوں کے سامنے آپ اقلیت میں ہیں تو بالکل وہ جو ہے دین کا یہی حکم ہے کہ ان کے سامنے آپ تقیہ کا مراعات کریں۔ بہت مہربانی آپ کی۔ اور کیا حکم ہے بھائی؟ جی قبلہ لیکن مسئلہ ادھر یہ ہے نا قبلہ کہ جب ہم اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں نا، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، تو اس وقت بھی جب ہم اس کو یہی باتیں سمجھا رہا ہوتا ہوں نا کہ دیکھو بیٹا یا علی مدد کہنا چاہیے، اس سے اللہ جی خوش ہوتے ہیں وغیرہ نا، تو وہ کہتا ہے میرے سب مذہبی باتیں مت کرو، مجھے نہیں پسند۔ پھر تو آپ کو اس کے عقیدے پہ کام کرنا چاہیے نا، اس کے جو اچھی کتابیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، مثلا کتابیں 14 ستارے، مجھے نہیں معلوم اردو میں کون سی کتابیں اچھی ہیں، کتابیں ان کو پڑھاؤ، خود پڑھو، ان میں سے کچھ بولو، 10 صفحے پڑھو آج، 20 صفحے آج پڑھو، 30 صفحے آج پڑھو، خود پڑھو، پڑھ کے ان کو سناؤ، اس طرح مجالس میں ان کو سناؤ، اور ان کو منع کرو کہ مثلا اگر ان کے دادا، نانا، ماموں و چچا وغیرہ جو ہیں
ان سے غلط باتیں کرتے ہیں، ہاں ان سے ان کے شیعہ مذہب کے خلاف ان کی بات کبھی نہ سنو، تو ان کا عقیدہ کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ایک طرف سے، اور دوسری طرف ان کو تقیے کا بھی تربیت دینا آپ کی ذمہ داری ہے بھائی۔ لیکن قبلہ ابھی وہ صرف 6 سال کا ہے نا، تو کیا میں اس پہ زبردستی کر سکتا ہوں؟ میں جب اسے کہوں کہ مطلب 12 ائمہ کے نام یاد کروں کہ میں نہیں کرتا تو میں اس کو دبڑ مار سکتا ہوں، زبردستی کر سکتا ہوں؟ یعنی اتنی زور سے نہیں مار سکتے، اتنی زور سے نہیں مار سکتے کہ اس کا جو ہے اس کو چوٹ لگے یا اس کا رنگ اس کے کال کا رنگ جو ہے بدل جائے۔ اتنا مار سکتے ہیں کہ اس کے کال کا رنگ نہ بدلے، اتنا مارو نا کہ اس کے مثلا ہاتھ میں سرخ نہ ہو جائے، پیلا نہ ہو جائے، اتنا مار سکتے۔ جی قبلہ، لیکن قبلہ اس سے اس کے لیے شیعت کے متعلق نفرت نہیں پیدا ہو جائے گی کہ میرا باپ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں، وہ آپ تھوڑی سے اس کو انکریج کریں گے تو اس کے ساتھ جب وہ اچھا کام کرے گا تو اس کو بہت پیار محبت دیں، جب 12 اماموں کے نام سیکھ لے اس کو انعام دیں، نئے کپڑے خریدیں، بائسیکل خریدیں، بالکل جو بھی آپ کے استطاعت میں ہے اس کی محبت کریں نا، تو اس بچے والدین ہی کی طرح ہونا چاہتے ہیں، بچے والدین ہی سے سیکھتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ اچھا قبلہ، موضوع سے متعلق میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی گفتگو جب وہ اس سے ہو رہی تھی، جو اس کا مستری کا جو چمچہ ہے اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کے ساتھ، علی الاحسن، تو علی اس کی الاحسن نقوی۔ جی وہی والا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو قرآن میں آیت آئی ہے نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہاں پہ صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صلاۃ سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے، قبلہ اس کی آپ نے کوئی توضیح نہیں دی تھی قبلہ۔ وہ حدیث ہے نا ہمارے نزدیک حدیث ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ حدیث ہے شیعوں کے نزدیک۔ صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، والصلاۃ سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام۔ جی قبلہ، تو قبلہ اصول کافی مطلب یا اصول الفقی وغیرہ یہ جو بڑی کتابیں ہیں قبلہ، پرانی اصول اربع اور جدید اصول اربع، ان میں سے کون سی کسی کتاب کا باب یا کچھ بتا دیں کہ وہ حدیثیں ہم پڑھ لیں جہاں پہ ائمہ سے توسل اور ان سے استغاثہ کا روایات موجود ہیں، تاکہ ہمیں یہ علماء نے یہ جو مشہور کتابیں ہیں نا، اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کسی عالم نے مجھے ایک باب میں جمع کیا، ایک باب میں جمع کسی نے نہیں کیا، لیکن میرے پاس یہ جمع ہے۔ اب کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سب ان احادیث کو پڑھ کے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ آپ کا ایک چیپٹر، ایک کسی چیپٹر میں جمع نہیں کیا علماء نے، لیکن میرے پاس ہیں یہ سب جمع کیا ہوا ہے۔ جی ہاں قبلہ، آخری سوال قبلہ، یہ دیوبندی اہل حدیث یہ ناسبی جو ہیں، یہ ایک اور آیت بھی ہے قرآن کی، اب میں غلط نہ پڑھ دوں، وہ کچھ اس طرح سے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مدد سوائے اللہ کے صرف اللہ ہی کی طرف سے، تو اس سے بھی استدلال لے کے آتے ہیں قبلہ، اس کا کیا جواب ہے؟ نصر جو ہے وہ اس کو پیروزی کو بولتے ہیں، نصر ہیلپ کو بولتے ہیں اور پیروزی کو بولتے ہیں۔ دیکھیں جو کوئی مدد کرتا ہے آپ کو اللہ کی حول و قوت سے، مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو گولی دے دیتا ہے، یا بچے کا پیر میں درد ہے یا کوئی بھی مشکل ہے زندگی میں، آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، درزی آپ کے لیے کپڑا سیتا ہے، یہ بھی ہیلپ ہے، یہ کوئی مدد ہے، کوئی دشمنی تھوڑی ہے نا، لوگ دوسرے کے کام کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہمارے لیے دین لے کے آئے ہیں، ہدایت لے کے آئے ہیں، نعمت لے کے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے جنت کے راستے کھول دیے ہیں، تو ایک اپنے ذات سے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیچا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے، وہ نور دیا ہے، جس کے بدولت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ہمارے پاس لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بھی دنیا میں، آخرت میں، دینی امور میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے حول و قوت سے، اللہ کی برکت سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی عطا سے آپ کو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی کسی کا ہیلپ نہیں کر سکتا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ نے مثلا کوئی مکان بنانا ہے 4 کمروں کا، تو آپ جو ہے وہ اس کو نہ لے کے آئے، مستری کو نہ لے کے آئے، جو مستری گھر بنانے والا ہے نا، جو کانٹریکٹر ہے، اس کو نہ لے کہنے اللہ یہاں پہ صرف اللہ ہی بنائے گا، وہ تو قیامت تک نہیں بنے گا نا۔ بے شک سر، صحیح ہے۔ جی جی سر، بس سر یہ مجھے اس موضوع سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ہے سر، اگر اجازت دیں تو۔ جی جناب۔ جی سر، وہ اس طرح ہے، پاکستان کے اندر نا ایک عالم ہے محمد حسین ڈکو نام ہے، اس نے بھی کچھ کتابیں اس طرح کی لکھی نا، وہاں پہ اس نے غلات کا تو بہت انکار کیا ہے نا، کہ مطلب یہ جیسا پاکستان میں غالی ہیں، یہ نصیری ٹائپ جو کہتے ہیں ائمہ خالے کے، ائمہ راجہ کے، ان کا ایسا خوب رہتا ہے، لیکن وہاں پہ ہی نا اپنی کتاب اصول الشریعہ کے اندر نا اس نے نا توسل کا تو اقرار کیا کہ ائمہ سے آپ توسل کر سکتے ہیں، لیکن استغاثہ سے اس نے کہا روایت کوئی استغاثہ کی نہیں ملتی کہ آپ براہ راست ائمہ کو پکاریں۔ دوسرا قبلہ، یہ شیخ محمد خالصی کو آپ جانتے ہیں، یہ اس کا کوئی پیروکار ہے، کہتے ہیں نجف کے اندر کوئی شیخ محمد خالصی تھا، تو اس کا یہ پیروکار ہے قبلہ، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں توسل تو ہے۔ خالصی صاحب جو تھے وہ وہابی ٹائپ کی شیعت ہے، یعنی وہابیت بالکل ان کی طبیعت ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو انکار، اور یہ بھئی اجتہاد کا یہ مجتہد لوگ ہیں، ان مجتہدین کو حدیث کا نہیں پتہ نا، یہ حدیث پڑھتے کہاں ہیں؟ یہ اب ڈکو صاحب کہے گا کہ استغاثہ پہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی جہل ہے۔ ڈکو صاحب جو ہے، یہ لوگ مجتہدین میں یہ لوگ محنت نہیں کرتے اس مسئلے پہ کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان کیا، ان کے احادیث کیا
کیا ہے، ان کی روایات کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے. ہاں یہ ان کا طریقہ کار، یہ شروع سے حوزے میں جاتے ہیں آخر تک نہ قرآن سے ان کا واسطہ ہوتا ہے نہ حدیث سے، دور کا واسطہ ہوتا ہے، قریب کا واسطہ نہیں ہوتا. یہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے نظریات کو، یہ محنت کرتے ہیں مجتہدین حضرات ایک دوسرے کے نظریات کو. وہ ایک دوسرے کے نظریات بھی کیسے ہیں کہ وہ انہوں نے خود بنایا ہے. بھائی یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. انہوں نے خود اپنی، جیسے مثلا یہاں پہ آپ کے مصری محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ اپنے نظریات بناتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ایسا کوئی جیسا آدمی ناول لکھ رہا ہے نا، کوئی حدیث لے گیا، کہیں سے آیت مل گیا، کہیں سے اپنے آپ سے بنا دیا، وہ بنتا جا رہا ہے نظریات اس کے. تو اسی طرح ہمارے مجتہدین حضرات بھی یہ اسی منہج پہ چلتے ہیں، وہ نظریات پہ نظریات بناتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے نظریات کو اس کو زیادہ اس کو ٹیکنیکلی لحاظ سے اس کو زیادہ دقیق بنائیں، زیادہ اس کے عیب کم کر دیں. تو یہ وقت گزرتے صدیوں گزرتے کے بعد ان کے نظریات جو ہیں بہت سخت بن گئے ہیں، ان کے نظریات بہت مشکل بن گئے ہیں، وہ بھی سخت عبارات میں لکھتے ہیں. تو ان کا عمر جو ہے صرف ہوتا ہے. مثلا ڈکو صاحب گئے نجف میں 10 سال پڑھے، 10 سال میں یہ علماء کے نظریات پڑھتے وہ سخت نظریات، وہ تو یہ ان کا سب کا یہی المیہ ہے علماء، نہ قرآن نہ سنت نہ حدیث نہ عقائد حق کچھ بھی نہیں، ایک دوسرے کے نظریات پڑھ دیا بھائی. تو اس لیے یہ لوگ عام طور پر مجتہدین کو عقیدہ کا نہیں معلوم، احادیث کا، بلکہ یہ لوگ حدیث کے دشمن ہیں، یہ لوگ روایات کے دشمن ہیں، یہ محدثین کو بیوقوف سمجھتے ہیں. عام طور پہ حوزے میں جائے نا کوئی شخص اگر محدث ہے تو کہیں یہ اخباری، یہ بیوقوف، ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے. اور یہ لوگ اگر یہ کوئی غلط بات کہتا ہے ڈکو یا ڈکو سے بڑے خوئی ہے، سیستانی ہے، خمینی ہے، تو تعجب ہی نہیں ہے. ان سے اس کے علاوہ آپ توقع ہی نہ کریں کہ یہ غلط، یا ان سے توقع نہ کریں کہ کوئی صحیح بات کہے. اگر یہ کوئی صحیح بات کہیں تو آپ خدا کا شکر ادا کریں. جی بھائی صاحب. اور میں گزارش کروں آپ سے، میں خود نا سیستانی جو ہے نا، علی سیستانی اس کی تقلید کرتا تھا. پھر آپ کی جو تقریریں تھی نا، جو تقلید کے اوپر آپ نے وہ الحمدللہ میں نے سنی، اس کے بعد اس میں آپ کا مناظرہ بھی ہوا تھا، وہ بھی سنا. اس کے بعد میں نے اس کی تقلید سے جو ہے نا ہاتھ اٹھایا. میں اس کی تقلید نہیں کرتا. اور قبلہ بس آخری گزارش تھی قبلہ، اب یہ بچے کی نا عمران خان جو ادھر آیا ہے منوس، اس نے کیا کیا کتابوں کے اندر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھتے ہیں اس نے کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، وہ اصحابہ بھی بیچ میں ڈال دیا. اب بچوں کو اس سے کس طرح روکا جائے، یا کسی صحابی پہ بھی مطلب درود پڑھا جا سکتا ہے؟ مثلا یہ صحیح ہے اس طرح کہ بالکل جو آپ جو نیت رکھیں کہ جو سچے صحابی ہیں، آپ اپنے آپ پہ درود کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین پہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ والدی، اللہ تعالیٰ میرے والد پہ رحمت کرے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ جو ہے، صحابہ دو ٹائپ کے ہیں، ایک فراری ٹائپ کے صحابہ منافق، اور ایک ہے سچے صحابہ. آپ جو ہیں صلی اللہ، آپ بچے کو سمجھائیں گے جب بھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، تو اصحاب سے مراد کون ہے؟ اصحاب سے مراد وہ جو وفادار تھے مولا، وہ جو غلام تھے زہرا سلام اللہ علیہ. ہاں بالکل، ان سے مراد ہم وہ لیتے ہیں. وہ دل میں نیت کرے، زبان میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن قبلہ جیسا دیکھیں جل جلالہ یہ مختص ہے اللہ کے نام کے ساتھ، یہ نصیری ٹائپ علی جل جلالہ کہتے ہیں. تو اس طرح یہ 14 معصومین کے ساتھ مختص نہیں، کوئی آیت روایت نہیں ہے کہ مخصوص ہے. جل جلالہ یعنی اس کی شان بڑا ہے، وہ بہت بے عیب ہے، بہت بے عیب ہے. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام بلا شک بے عیب ہے، کوئی عیب ہی نہیں. لیکن وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے سامنے وہ بالکل کمزور ناچیز بندہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا عظمت دیا. دنیا کے جتنے شان ہے، فضائل کرم ہے، اللہ نے مولا صلی اللہ علیہ السلام کو عطا کیا. تو اگر کوئی جل جلالہ کہتا ہے تو یہ ٹیکنیکلی حرام نہیں ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے، دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے نصیری ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جل جلالہ یہ صرف اللہ کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں کہہ سکتے. ہاں، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ انسان پہ لوگ تہمت کریں کہ بھائی یہ آدمی کافر کے. یا علی مدد، یا علی مدد. بس کافی. خدا علیکم السلام علیکم.